ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، آج کے کلام کی روشنی کے پروگرام میں ایونجلسٹ سیرش روفن آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہم وائس کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو لاسٹ ٹائم ہم نے 8ویں باب کے بارے میں مطالعہ کیا، ہم نے بہت خوبصورت باتوں کو سیکھا، اور آج ہم 9ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ تو میرے ساتھ آج ایک بار پھر پادری موسٹ ریسپیکٹڈ پادری عزیز انور ہیں۔ پادری صاحب، میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بڑی خوبصورت باتوں کو سیکھا، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ساری باتوں کو بیان کیا، تو آج ہم جو ہے اس پروگرام کے 9ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اس آج کے چیپٹر کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کس بنا پر اس نتیجے پر پہنچے کہ راست بازی اور سمجھداری کو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ بہت شکریہ سیرش، آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا جی، اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ میں اس پروگرام میں آ سکا اور مجھے موقع ملا کہ سلیمان بن داؤد جیسے صاحب حکمت انسان کے جی، ان باتوں کو میں اور آپ اور دوسرے لوگ مل کر سیکھ سکیں۔ بے اس شک۔ کے لیے میں خدا کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں۔ جی، خداوند کا شکر۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے، اگر ہم وائس کی کتاب کی پہلے باب کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں جی، تو ایک قرارداد یا ایک فریز وہاں سلیمان بن داؤد نے دی ہے، جی، اور وہ ہے کہ سب کچھ باطل ہے۔ بے شک۔ اور اس سٹیٹمنٹ کو، اس قرارداد کو بیان کرنے کے لیے پھر خدا کے خادم صاحب حکمت شخص سلیمان بن داؤد نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے، جی، جس میں وہ مختلف مثالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور علمی بحث اور گفتگو کے ساتھ اپنے اس قرارداد کو، پایہ ثبوت کو پہنچاتے ہیں۔ بے شک۔ ہم نے جب 8ویں باب کا مطالعہ کیا تھا تو اس میں بھی اس نے اسی بات کو پیش کیا تھا، اور آج جب ہم 9ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں وہ جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بطلان ہے۔ بے شک۔ تو سلیمان بن داؤد کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہے، یا یہ جو دنیا ہے یہ بطلان ہے، بطلان ہے۔ اور اس بطلان کو ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ دعوے پیش کرتا ہے، اور ان دعووں میں وہ اپنی اس قرارداد کو بطور ثبوت پیش کرتا ہے کہ کیسے ہے۔ اب سب سے پہلے وہ جو بات بیان کرتا ہے اس میں وہ اس 9ویں باب میں اپنے 4 مشاہدات کو بنیاد بنا کر اس قرارداد کو پیش کرتا ہے کہ سب کچھ دنیا میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بطلان ہے، جس میں پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ ظاہری اور خارجی جو باتیں ہیں، ہاں جی، ان کا آپس میں تعلق ضرور ہے، لیکن یہ دنیا کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ جی، اس لیے وہ اپنے پہلے باب میں یہ بیان کرتا ہے۔ پھر دوسرا جو مشاہدہ یا ثبوت وہ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک اور برے اور نیک یا بد انسان جو ہیں ان کا حال بھی اور ان کا مستقبل بھی وہ کہتا ہے کہ ایک حد تک یکساں ہے۔ بے شک۔ پھر تیسری بات جب وہ بیان کرتا ہے تو پھر وہ اس یکساں حال کو یا مستقبل کو بیان کرنے کے لیے 9ویں باب میں بیان کرتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ موت جو ہے جی، وہ اس دنیا میں کوئی نیک ہے یا کوئی بد ہے، کوئی راست باز ہے، ایماندار ہے یا شریر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے یا ایمان نہیں رکھتا ہے۔
اس کے باوجود جو ہے وہ موت جو ہے وہ دونوں شخصیتوں کی خوشیاں اور مصروفیات جو ہیں وہ ان کو ختم کر دیتی ہے. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ موت کی آخری ہچکی تک ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے اس موت کی آخری ہچکی سے پہلے ہے. اس لیے کسی شخص نے کہا ہے کہ موت کی اس آخری ہچکی کی آواز کو ذرا غور سے سن. موت کی اس آخری ہچکی کی آواز کو ذرا غور سے سن. ساری عمر کا خلاصہ اسی آواز پہ ہے. اور اسی بات کو سلیمان بن داؤد جو ہے وہ اپنی بات پہ بیان کرتا ہے کہ کوئی ایماندار ہے، کوئی ابراہیم جیسا ہے، یا وہ اخیب جیسا ہے، ایزبل جیسا ہے، یا سارا جیسا ہے، یا ہنا جیسا ہے. لیکن موت جو ہے وہ ہر دو کے لیے ایک اختتامی لکیر ہے اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ موت جو ہے وہ ہماری زندگی کے سارے کام کاج کو ختم کر دیتی ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ حادثہ، وہ اسے حادثہ قرار دیتا ہے. حالانکہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو موت حادثہ نہیں ہے. موت حادثہ تھی جب تک خداوند اس دنیا میں نہیں آئے تھے. بے شک. کیونکہ اس وقت تک موت لوگوں کی زندگی کا خاتمہ یا اختتام سمجھی جاتی تھی. لیکن خداوند یسوع کے اس دنیا میں آنے کے بعد اب موت جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے بھی اور غیر ایمانداروں کے لیے ایک جیسا مقام رکھتی ہے. ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ جو راست باز ہیں، جو ایماندار ہیں، ان پر موت آتی ضرور ہے، لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں بشرطے کہ وہ ایماندار ہے. اور اسی لیے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا جو میں کرتا ہوں وہ ہے کہ فلاں ایماندار رحلت یا انتقال کر گیا ہے. انتقال کا مطلب ہے چینج آف ڈیسٹینیشن. یعنی وہ پہلے اس مقام پر تھا، آج وہ پردے کے اس پار اس مقام پر ہے. اور یہ لوکا کے انجیل کے 16ویں باب میں امیر آدمی اور لازر کی کہانی ہمیں پیش کرتی ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، دونوں کا انٹروڈکشن جب کروایا گیا تو سب سے پہلے امیر آدمی کا انٹروڈکشن کروایا گیا. ایک شخص تھا جو دولت مند تھا اور ہر روز خوشی مناتا اور وہ مہین اور کتانی کپڑے پہنتا. اور وہ وہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک ناراض، ایک بدبخت انسان، خدا سے دور ہے، بدی کرنے والا شخص ہے. اچھا، وہ امیر شخص ہے. اس کا نام آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا. نہیں، اس کا نام. ہاں، وہاں یہ لکھا ہے کہ وہاں لازر نام ایک شخص تھا جو اس کے در پر پڑا تھا اور اس کو آرزو تھی کہ ان ٹکڑوں سے پیٹ بھرے، میز سے گرے ٹکڑوں سے، جو میز سے گرتے ہیں. اب دونوں کے تعارف میں یہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وہ دولت مند ہے پر کوئی نام نہیں ہے. یہ ناسور چاٹتے ہیں پر چونکہ وہ ایماندار ہے اس لیے ہر ایماندار کو خدا ایک نیا نام دیتا ہے. مکاشفہ میں لکھا ہے کہ میں انہیں نیا نام دوں گا، اور وہ نیا نام دیتا ہے. اور لازر کا نام درج ہے. دوسری بات وہاں لکھا ہے کہ امیر آدمی مر گیا اور دفن ہوا. امیر آدمی مر گیا اور دفن ہوا. لازر کے بارے لکھا ہے کہ وہ مر گیا اور فرشتوں نے لے جا کر اسے باپ ابراہیم کی گود میں ڈال دیا. یعنی میرا ایمان ہے اس کا جنازہ ہوا ہوگا. لیکن راست باز ہے، موت کا حادثہ تو گزرا ہے لیکن دونوں کا مستقبل فرق ہے. اور یہی سلیمان بن داؤد یہاں بیان کرتا ہے کہ موت کا حادثہ تو دونوں پر گزرے گا پر ان کا حال جو ہے وہ ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا کہ وہ ابراہیم کے گود میں رہیں گے یا عذاب کی آگ میں رہیں گے. یہ ان کا حال فیصلہ کرتا ہے. اور یہی سلیمان بن داؤد ان آیات میں یا 9ویں باب میں
बनीना इंसान को या कारी को ये सिखाना चाहता है, याद रख कि ये हादसा दोनों पर होता है, पर दोनों का मुस्तकबिल फर्क है। जी, थैंक यू पादरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इस सवाल का जो जवाब दिया है, मैंने बड़ी बरकत पाई है, मेरी इल्म में इजाफा हुआ है, मुझे बड़ी नॉलेज मिली है। तो नाजरीन, जिस तरह के आपने आज सीखा कि मौत तो बरहक है, बड़ी खूबसूरती के साथ पादरी साहब ने बताया कि रास्तबाज और नारास्त, ईमानदार और बेईमान, सबका अंजाम मौत तो है, लेकिन मौत के बाद जो ईमानदार जो मौत मरते हैं उनका क्या अंजाम है, और जो नारास्त हैं, जो मसीह को कबूल करके नहीं मरते, उनका क्या अंजाम है। तो जिस तरह बड़ी खूबसूरती के साथ लूका की इंजील में लाजर के बारे में बताया कि जो मसीह यीशु में होके मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि वो सोते हैं, और जो सोया हुआ शख्स है वो जाग जाएगा। जब मसीह यीशु की दूसरी आमद होगी तो वो सब जो मसीह में सोए हैं वो सब जाग जाएंगे। और पालूस रसूल भी कहता है कि हमें औरों की तरह गम नहीं करना, ना उम्मीद नहीं होना, हमारे पास जिंदा उम्मीद खुदावंद का बेटा यीशु मसीह है, और जो उस पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। तो बड़ी खूबसूरती के साथ आपने बताया कि दूसरे सवाल का आपने जवाब दे दिया कि सबका अंजाम मौत है, और मौत के बाद क्या उसका जो मुस्तकबिल है वो क्या होना है। तो अगला सवाल है हमारा, हजरत सुलेमान के नजदीक दुनिया पर ज़बूनी चाहिए, हर आदमी के दिल में बुराई है, क्या ये बात ईमानदारों के हक में भी पूरी उतरती है? जहाँ तक बात है बतौर इंसान, वो हम इंसान रास्तबाज है या ईमानदार है, हमें इसी दुनिया में रहना है। बेशक। अब दुनिया में जो कुछ होगा हम उसमें शामिल हैं। बिल्कुल। वो ज़बूनी है, मुसीबत है, वो कहर है, वो हालात दुरुस्त हैं, खुशहाली है, जो कुछ भी है। सुलेमान बिन दाऊद इसी बात को बयान करता है और कहता है कि दुनिया में ज़बूनी ज़रूर चाहिए, लेकिन उसके साथ ही वो, अगर हम नाम बाप की 4 से 6 आयत तक का मुताला करें तो वो कहता है कि इन हालात के बावजूद इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो इन हालात में अपनी इस दुनिया में अपने आसाइशों से, उन बरकतों से, उन नेमतों से जो खुदा ने उसे दी हैं, उसने स्ट्रगल करके, रियाजत करके, ईमानदारी के साथ हासिल की हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उनसे लुत्फ़ उठाए। और लुत्फ़ उठाने के साथ उसमें ये कभी ना भूले कि ये सब कुछ उसे खुदावंद की तरफ से मिला है। क्योंकि बड़ी बड़ी मुसीबतें या बड़ी बड़ी आफतें, सुलेमान कहता है कि नागहां आ जाती है, बिल्कुल, जिनका हमें बहुत दफा पता भी नहीं होता। अब जलजला जब आता है हमें नहीं पता होता। सैलाब आता है हमें नहीं पता। मौत कब आ घेरती है हमें नहीं पता। कौन सी बीमारी कब हम पर हमला करती है हमें नहीं पता। इब्लीस कब हमें किसी आजमाइश में घेर लेता है, हम गिर जाते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि ये नागहां आने वाली जो जितनी भी चीजें हैं इनका एक हल है। इंसान इसको बर्दाश्त करते रहे हैं, सहते रहे हैं, सहते रहेंगे। हालात दुनिया के खराब से खराब तर तो हो सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो सकते। और उस ठीक होने का वो एक तरीका बताता है, और वो तरीका ये बताता है कि अगर वो इन तमाम हालात में हिकमत को अपना लेता है, क्योंकि हिकमत जो है वो इंसान को साहिब इल्म बनाती है। बेशक। अब सवाल ये है हिकमत वो किसे कहता है, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं हिकमत की तलाश में मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने इसको भी आजमाया। फिर वो सारी बातें करने के बाद कहता है मैंने हिकमत को तलाश किया लेकिन सब बातिल ही बातिल है। सही बात। मैंने ये किया, नतीजा क्या निकला, सब बातिल ही बातिल है। मैंने अपने दिल की खुशी को जाना, फिर जब नतीजा निकला तो सब बातिल ही बातिल है। सवाल ये है कि जब वो ये कहता है कि ये सब बातिल है तो फिर हिकमत को उस पर बरतरी क्या है, या वो किस हिकमत की बात करता है। क्योंकि आज तो
ہر شخص کہتا ہے کہ میں پڑھ لکھ گیا ہوں اس لیے میں صاحب حکمت ہوں. اب وہ حکمت جو دنیا میں ہے اور وہ حکمت جو سلیمان بن داؤد اپنی کتابوں میں، امثال میں، وائز میں، غزل الغزلات میں اور ان میں جب وہ بیان کرتا ہے، اس حکمت میں اور اس حکمت میں فرق کیا ہے؟ جب تک انسان یا عبادار اس حکمت کو نہیں جان سکتا وہ حکمت سے استفادہ نہیں کر سکتا. اب بائبل کے مطابق حکمت سے مراد دو چیزیں ہیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک علم ہے جسے ہم نالج کہتے ہیں، جی. جسے یونانی میں لاگس کہا جاتا ہے، جس کا انجیل میں ترجمہ اس لاگس کا یا لاگوس کا، کئی دفعہ لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں اس لیے میں لاگوس کہہ رہا ہوں، لفظ لاگس ہے. تو اس لیے تاکہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. لاگس جو ہے اس کا ترجمہ یوحنا کی انجیل سے آن ورڈ آگے کلمہ یا کلام کیا گیا ہے. اب کلام کیا ہے؟ علم ہے. بالکل. یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ لاگس ہے. لاگس کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے. اب سوال یہ ہے وہ کلام جو ہے جسے ہم لاگس کہتے ہیں وہ حکمت کیسے ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ حکمت کا کلام ہے؟ پولس بھی یہ کہتا ہے کہ بعض لوگوں کو، ہر ایک کو نہیں، بعض لوگوں کو حکمت کا کلام دیا گیا ہے. وہ حکمت کیا ہے جس کو پولس بھی کہتا ہے، مقدس یوحنا بھی کہتا ہے، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، مسیح یسوع بھی حکمت کی بات کرتا ہے، سلیمان بھی حکمت کی بات کرتا ہے. یاد رہے کہ کلمہ جو ہے یا کلام جو ہے اس کی دو حالتیں ہیں، یہ دو قسمیں ہیں. Two kinds you can say in other words. دو قسمیں ہیں. ایک ہے جسے ہم کلام لفظی کہتے ہیں، کلام لفظی، لفظ جس میں لفظ ہے. ایک ہے جسے ہم کلام نفسی کہتے ہیں. صحیح. کلام لفظی یہ آپ کی اور میری بائبل، یہ کلام لفظی ہے. یہ 66 کتابیں جو خدا کے مصنفین نے روح القدس کی گائیڈنس میں 40 لوگوں نے یہ جو لکھی، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے یہ کلام لفظی ہے. بالکل. یہ لفظ ہے، یہ خدا کا الہام ہے، وحی ہے، اس کا دم ہے، اس کا روح ہے. جتنے بھی نام اس کو دے لے یہ سب کلام لفظی ہیں، کیونکہ ہماری زبان میں یا عبرانی، یونانی اور ارامی زبان کے اس کا جو اوریجن ہے اس میں آج ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے یہ کلام لفظی ہے. دوسرا ہے جسے ہم کلام نفسی کہتے ہیں. نفسی. اب کلام نفسی کیا ہے؟ کلام لفظی وہ ہے، فرض کیا جو اگر آپ سائیکالوجی کو یا میڈیکل سائنس کو تھوڑا سا جانتے ہیں، نفسیات، تو نفسیات نہیں ہے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو برین ہے یہ بدن کا ہیڈ کوارٹر ہے. میڈیکل سائنس کہتے ہیں یہ بدن کا ہیڈ کوارٹر ہے. فرض کیا آپ کا برین جو ہے وہ کہتا ہے لفظ دل یا یسوع یا مسیح یا کوئی نام، ہم کوئی کام، کوئی لفظ بولتے ہیں، یہ آپ کا دماغ پہلے سوچتا ہے. تو خدا نے جو ہمارا سسٹم بنایا ہے اس سسٹم میں وہ لفظ جو ہے اس کو ہمارے پھیپھڑے سب سے پہلے قبول کرتے ہیں. وہ پھیپھڑے جو ہیں جیسے ہارمونیم کا پنکھا بجاتے ہیں، ہوا آتی ہے، پھر اس کی سریں دباتے ہیں، اور پھر جب سریں دباتے ہیں تو پھر اس میں سے راگ اور راگنیاں نکلتے ہیں. صحیح. اس کی بیک پر کیا ہے؟ وہ ہوا جو پنکھے کے وسیلے اس کی سروں تک پہنچائی جاتی ہے. اسی طرح جب پھیپھڑا جو ہے ہمارا، لنگس جو ہے، اس لفظ کو سنتا ہے اس حساب سے وہ ہوا دیتا ہے. وہ ہوا یہاں آ جاتی ہے اور یہاں خدا نے ساؤنڈ باکس رکھا ہے. کسی بھی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھ لے، ساؤنڈ باکس میں تو آواز آ گئی. اب جب یہاں سے آئے گی تو میں اور آپ یا بالغ لوگ جو ہے جو اس الفاظ کی زبان یا لفظ جانتے ہیں
پھر وہ اس زبان سے اسے ادا کرتے ہیں. تو پھر جو لفظ آپ نے فرض کیا دل بولا, تو اب یہ دل جو لفظ ہے دماغ سے سارے پروسیس سے گزر کر لنگ سے یہ کلام نفسی ہو گیا. صحیح. کیونکہ اس میں نفس آ گیا, اس میں سانس آ گئی, اس میں زندگی آ گئی, اس میں انسان کی پوری باڈی انوالو ہو گئی. اگر آپ کبھی غور کریں, لوگ ان سے اگر کوئی سوال یا جواب کیا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اکثر ایسے یا ایسے سر ہلانے میں کو زیادہ ایزی سمجھتے ہیں. بولنا ان کو ایزی نہیں لگتا. وجہ کیا ہے؟ سر ہلانے میں تو سر اور گردن شامل ہے نا, لیکن جب لفظ بولیں گے تو سارا پروسیس یہ چلے گا. اور پھر خدا کا کلام جو ہے, یہ جو کلام نفسی ہے, اس نفس کے وسیلے سے دنیا خلق ہوئی ہے. اس لفظ کے وسیلے سے جو کلام لفظی ہے وہ دنیا خلق ہوئی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر انسان کے پاس حکمت ہے تو پھر حکمت کے وسیلے وہ حالات بھی بدل سکتا ہے, وہ اپنے خیالات بھی بدل سکتا ہے, پھر وہ مصیبتیں بھی ٹل سکتی ہیں, پھر ان مصیبتوں میں زندہ بھی رہا جا سکتا ہے. وہ اس حکمت کے ساتھ زندہ رہتا ہے جو حکمت خدا نے اسے عطا کی ہے. اب خدا کا بندہ نوح جو ہے اس حکمت کے ساتھ اتنے سال تک جیتا رہا, منادی کرتا رہا. خدا کا بندہ ابراہیم اس حکمت کے ساتھ ان سارے حالات سے گزر گیا. خدا کا بندہ داؤد اس حکمت کے ساتھ ان سارے حالات سے گزر گیا. داؤد کے بعد اس کا بیٹا سلیمان انبیاء, رسول, شاگرد اور آج بھی ایماندار جو ہیں اس حکمت کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں. اور وہ حکمت کیا جو میں نے بتایا کہ وہ کلام لفظی اور کلام نفسی ہے. لیکن اس کلام کو جب تک لوگ عمل میں نہیں لاتے تب تک وہ ایک حصہ ہے اور وہ نامکمل ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکمت سے, علم سے زندگی بسر کرے. یہ ضروری نہیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے لوگ اس کا احترام کریں گے, کیونکہ جب لوگ اتنے زیادہ دانا, عقل مند اور زیرک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لوگ جو ہیں ان کی تحقیر کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں غلط ہے, وہ اس لیے تحقیر کرتے ہیں, اس لیے توہین کرتے ہیں تاکہ اس کی حکمت کی باتوں میں انہیں اپنی شکل کی برائی اور بدی نظر آتی ہے. مسیح یسوع جب گفتگو کر رہے ہوتے تھے, پہاڑی واز ہو یا کوئی اور ان کا واز ہو, ان میں وہ جب لوگوں سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو سننے والوں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے تھے. 3 طرح کے ہوتے تھے. ایک تو وہ تھے جو اس کلام کو سنتے تھے اور کہتے تھے انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا. ایک وہ ہوتے تھے جو کلام سنتے ضرور تھے لیکن وہ کلام سننے کے لیے نہیں آئے ہوتے تھے. وہ اپنی اغراض کے ساتھ, اپنے مقاصد کے ساتھ, اپنی ضرورتوں کے ساتھ آئے ہوتے تھے. ان کا مطلب ضرورت تک ہوتا تھا, کلام تک نہیں ہوتا تھا. تیسرے وہ لوگ تھے جو اس کلام کو سنتے تھے, اس پر تنقید کرتے تھے, اس میں برائیاں نکالتے تھے, کیڑے نکالتے تھے, ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. اب حکمت ان لوگوں کے لیے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی, کیونکہ یسوع مسیح سے زیادہ بڑی حکمت کی بات کون کر سکتا ہے. خدا خود جب انسان سے بات کرتا ہے تو اس سے بڑی حکمت, اس سے بڑی دانائی, اس سے بڑی دانش مندی, اس سے بڑی جو وٹ ہے وہ کس انسان کے پاس ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود لوگ خداوند یسوع کی بات سنتے ضرور تھے لیکن اس کے منہ پر اس کی حکمت کی تحقیر کرتے تھے. اس لیے سلیمان بن داؤد کہتا ہے کہ یہ بھی حکمت کا استعمال بھی میں نے کر کے دیکھا ہے, یہ بھی باطل ہے. لوگ اس کو بھی قبول نہیں کرتے اور اس کو بھی اس کے وہ نتائج نہیں ملتے جو کہ ملنے چاہیے. بے شک. اس لیے وہ کہتا ہے یہ سب بطلان ہے, یہ سب باطل ہے. بے شک.
جی تھینک یو پادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ سوال کا جواب دیا ہے. آپ نے لفظی اور لفظی جو کلام ہے اور نفسی کلام کے بارے میں بڑا خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا ہے کہ جو نفسی ہے وہ اندر سے نکلتا ہے، جس کے اندر جان اور دم اور زندگی آ جاتی ہے. تو مجھے بڑی برکت ملی ہے. جی پادری صاحب، میرا اگلا سوال ہے کہ آج کے دور میں ہم کس طرح اس حکمت کو پا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اس دور میں جس کو لوگ سائنٹیفک دور کہتے ہیں، آج کے دور کے بارے میں بائبل کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ دانائی بڑھ جائے گی، عقل بڑھ جائے گی، اور وہ ہمیں بڑی نظر آتی ہے. جی آج کے دور میں اب کسی چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل حتمی ہے، اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. بالکل ہر روز ایجادات ہو رہی ہے، اور یہ ساری ایجادات جو ہیں پولوس ان کو، اپنا خدا کا خادم سلیمان بن داؤد ان کو آج بھی کہتا ہے کہ یہ بطلان ہے. سبب کیا ہے؟ جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں دنیا میں، جی جتنی بھی آج ٹیکنالوجی ہے، جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود آپ مجھے صرف یہ دیکھ کر اپنے ارد گرد ماحول میں، دنیا میں جا کر یہ دکھائیں کہ اس ٹیکنالوجی نے انسان کو دیا کیا ہے. نمبر 1، آپ دیکھیں گے انسان پہلے سے زیادہ خود غرض ہو گیا ہے. بے شک. پہلے سے زیادہ درندگی آ گئی انسان میں، پہلے سے زیادہ قتل و غارت کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ دولت کی ہوس آ گئی. سائنٹسٹ جو ہیں اب وہ دولت کی دوڑ میں، ہوس میں بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. اب دنیا کے جو کیپٹلسٹ ہے، اب وہ بل گیٹس ہو یا کوئی بھی ہو، دنیا کے جو کیپٹلسٹ ہے وہ دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کے درپے ہیں. چرچز جو ہیں یا جو مذہبی ادارے ہیں وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. وہ بھی کسی نہ کسی طرح ایسے طریقے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بائبل کی آڑ میں، کلام کی آڑ میں، حکمت کو افزوں کرنے کی آڑ میں روپیہ اکٹھا کیا جائے. کیونکہ آج کے لوگوں کے پاس صرف ایک ہی جواب ہے کہ جی کیا کرے، دولت کے بغیر، روپے پیسے کے بغیر تو منادی بھی نہیں ہو سکتی. آج لاکھوں کے بغیر آپ لاہور نہیں جا سکتے. اگر فیملی کے ساتھ جائیں گے، مجھے ایک انویٹیشن آیا ہے، میں نے جانا ہے، اور میں حساب لگا رہا تھا کہ ہم 5 لوگ ہیں تو ہمارا کم از کم 50,000 تو کرایہ ہی لگے گا. تو میں سوچ رہا تھا کہ انویٹیشن کے ذریعے ہم 50 ویسے بھیج دیتے ہیں، خرچ بھی کریں گے، وقت بھی ضائع ہوگا، یہ بھی ہوگا وہ. اب ترقی ہو گئی ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوئی، حکمت بڑھ گئی ہے، لیکن متی کے انجیل میں جہاں یہ لکھا ہے عقل بڑھ جائے گی، وہاں یہ بھی لکھا ہے اور بدی بھی بڑھ جائے گی. اور آج وہ حکمت جو ہے وہ دنیا کو بدی بن کے نظر آ رہی ہے. بالکل بالکل. جی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان باتوں کو ایکسپلین کیا ہے، میں آپ کی تھینکفل ہوں. آپ نے جو بڑا اچھا بیان کیا ہے کہ جس طرح ٹیکنالوجی اور سائنس بڑھ رہی ہے، ہر چیز ترقی کر رہی ہے، تو اسی طرح بدی بھی بڑھ رہی ہے. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے لوگوں کے دلوں کی محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی. تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آج اس طرح سے کوئی محبت نہیں رہی، ہم ایک دوسرے سے اس طرح چاہت نہیں کرتے جس طرح یہ کلام کی باتیں سب پوری ہو رہی ہیں. تو ساری باتوں کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو مجھے اور پادری صاحب کو آج کے پروگرام میں اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی